باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث چل رہی ہے کہ جہاں پہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہو اور نص موجود نہ ہو تو اصولی حضرات وہاں پہ اصالۃ البراءت جاری کرتے ہیں۔ اس پر مختلف انداز میں انہوں نے آیات کے ذریعے سے اور روایات کے ذریعے سے اور قاعدہ عقلی کے ذریعے سے استدلال کیا ہے اور براءت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اخباری حضرات اصولیین پر اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے جو عقل کے ذریعے سے اصالۃ البراءت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور قاعدہ عقلی بھی ہے کہ جو براءت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ وہ تو احتیاط کو ثابت کرتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس قاعدے سے آپ نے استدلال کیا ہے یعنی قبح عقاب بلا بیان، کہتے ہیں یہ دوسرا قاعدہ عقلی اس کے ساتھ متعارض ہے، تعارض کر رہا ہے، ٹکراؤ کر رہا ہے۔ قاعدے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ چھوٹا سا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضرر دنیاوی ہوتا ہے اور ایک ضرر اخروی ہوتا ہے۔ اگر ضرر دنیاوی ہو یعنی اس کا احتمال موجود ہو تو وہاں پر اگر تو چھوٹا موٹا ضرر ہے تو اس کے بارے میں تو عقل اس کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن ہاں اگر واقعاً ضرر بہت بڑا ہے، قابل تحمل نہیں ہے، تو وہاں عقل حکم لگاتی ہے کہ اس ضرر کو دفع کرو۔ لیکن جہاں تک ضرر اخروی کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ وہ چاہے خطیر ہو یعنی بہت بڑا ضرر ہو، چاہے وہ ضرر ضعیف ہو، کہتے ہیں ہر دو صورت میں، ہر دو احتمال کی صورت میں عقل حکم لگاتی ہے کہ اس ضرر کو دفع کرنا واجب ہے۔ وہاں پر عقل جو ہے وہ ترخیص کا حکم نہیں دیتی ہے بلکہ عقل وہاں پر احتیاط کا حکم لگاتی ہے، چونکہ احتمال ضرر اخروی موجود ہے۔ بس اس اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ بھائی جان یہاں پر احتیاط کی جائے۔ بس اس اعتبار سے قاعدہ یہ بنے گا کہ عقل کہتی ہے کہ واجب ہے ضرر محتمل کو دفع کرنا اس صورت میں کہ جہاں پر ضرر اخروی ہو۔ بس اس اعتبار سے یہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ ارتکاب سے جو ہے وہ بچا جانا چاہیے، جبکہ پہلا قاعدہ کہتا ہے کہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، براءت کی جائے اور ترخیص کا حکم لگاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں قاعدوں کے درمیان تعارض موجود ہے۔ اگر اسی قاعدے کو جو ہے وہ اگر مزید تھوڑا سا کھولتے ہیں دوسرے کو، اور اس کو اگر ہم ایک قضیے کی شکل دیتے ہیں تو یوں ہوگا کہ صغرا یہ بنے گا کہ شبہ بدویہ تحریمیہ، چونکہ ہمارا جو چل رہا ہے مورد بحث یہ ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے، تو جہاں پر شبہ حکمیہ تحریمیہ اگرچہ شبہ ابتدائی ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضرر اخروی کا احتمال موجود ہے، اور ہر وہ چیز کی جس کے اندر ضرر اخروی کا احتمال موجود ہو اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ شبہ ابتدائی تحریمی کا ترک کرنا عقلاً واجب اور لازم ہے۔ بس ثابت ہو جائے گا کہ احتیاط جو ہے یہاں پہ کرنی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ
پہلے قاعدے اور اس قاعدے کے درمیان واضح طور پر تعارض موجود ہے۔ لیکن علماء اصولین ان کی اس بات کو اور استدلال کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو قضیہ تشکیل دیا ہے اس قضیے کا صغرا ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کا صغرا جو ہے وہ ناقص ہے۔ صغرا یہ بنتا ہے کہ جہاں پر شبہ تحریمی ابتدائی کے اندر ضرر کا احتمال ہو، کہتے ہیں کہ یہ خود ضرر کا احتمال ہونا، یعنی ابتدائی طور پر مجھے مثلا شبہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے، اب یہاں پر اس کے کنفرم نہیں ہے، اس کے ضرر کا احتمال موجود ہے کہ حرام ہو گئی تو آٹومیٹکلی ضرر کا مطلب یہ ہے کہ عقاب تو ہوگا، سزا اس پہ ملے گی، تو یہ صغرا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو صغرا آپ نے بنایا ہے اور ضرر اور عقاب اور سزا کا احتمال دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تام و تمام ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس احتمال کے ساتھ ساتھ اسباب عقلی بھی موجود ہوں، یعنی 4 طرح کے اسباب عقلی موجود ہوں گے، تب آپ کا صغرا جو ہے وہ کامل اور مسلم ہوگا۔ جبکہ وہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہاں پر منتفی ہیں۔ جب چاروں کے چاروں منتفی ہیں تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ کہا جائے گا کہ آپ کا جو قضیہ ہے اس میں صغرا موجود نہیں ہے۔ جب صغرا نہیں ہے تو فقط کبرا سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ اگر اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ مولا سے جو ہے وہ بیان صادر ہوا ہے اور بندے تک پہنچا ہے، اس صورت میں احتمال سزا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، یہاں پر اصلاً پہنچا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مثلاً اگر تدخینیات والی مثال کو لے لیتے ہیں تو مکلف نے یہاں پر جانچ پڑتال کی ہے، جستجو کی ہے، تحقیق کی ہے، تلاش کی ہے، اور اس کو تحقیق کرنے کے بعد کوئی حکم نہیں ملا ہے، اور اس نے پھر حکم لگایا ہے کہ تدخینیات جو ہے وہ مباح ہے۔ کیونکہ ہمارا مورد بحث یہی چل رہا ہے کہ جہاں پر نص فاقد ہو، نص موجود نہ ہو، تو یہاں پر فقدان نص ہے، اس اعتبار سے بیان ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عقاب بلا بیان کبھی نہیں ہے، جبکہ ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں، عقاب بلا بیان جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے، اور آپ کا صغرا تب مسلم ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے جب اس کے قائل نہ ہوں، جبکہ قاعدہ عقلی اس کی تائید نہیں کرتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ براءت کے ساتھ تمسک کریں، اور وہ بھی تب تمسک کریں کہ جب ابھی تک ہم نے جستجو نہ کی ہو، جبکہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ عقل کہتا ہے کہ پہلے جستجو کی جائے گی، تلاش کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر حکم نہیں ملے گا تو چونکہ ایک شبہ حکمیہ بدویہ ہوتا ہے اور ایک موضوعیہ بدویہ ہوتا ہے، تو جو شبہ موضوعیہ بدویہ ہوتا ہے اس میں تو چلو ٹھیک ہے کہ پہلے جانچ پڑتال کرنے کی تفحص اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابتداءً اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ مثلا آج مجھ پر جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو 2 میں سے ایک کو جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، ایک کے بارے میں براءت جاری کرتے ہیں۔ تو لیکن جو شبہ حکمیہ ہوتا ہے اس میں پہلے تفحص واجب ہوتا ہے، جانچ پڑتال واجب ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا ہے تو تب جا کر ہم اصالۃ البراءت سے تمسک کرتے ہیں، یہ قاعدہ عقلی ہے۔ تو آپ کا صغرا جو ہے وہ تب مسلم ہو سکتا ہے جب ہم ایسے ہی جو ہے وہ براءت کو جاری کر دیں اور فحص بھی نہ کریں، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، عقل اس کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اگر اس کے بھی جو ہے وہ قائل ہو جائیں کہ مولا ایک ایسا شخص ہے جو حکیم نہیں ہے، یا مولا ایک ایسا شخص ہے جو معاذ اللہ عادل نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ جب یعنی یہ جو 4 اسباب عقلی ہیں یہ صغرا کی تائید میں نہیں ہے، تو اس صورت میں فقط صغرا جو ہے آپ کا ناقص ہے۔ جب صغرا ناقص ہے تو صغرا گویا کہ مسلم نہیں ہے، فقط کبرا سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے جو قضیہ تشکیل دی ہے دوسرا،
وہ تام و تمام نہیں ہے. بس اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جو دوسرا قاعدہ عقلی آپ نے بیان کیا ہے، اگرچہ قاعدہ عقلی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہاں پہ آپ جو اس کو لے کر آ رہے ہیں اور پہلے قاعدہ یعنی قبح قابلہ بیان کے سامنے اس کو کھڑا کر کے تعارض کی ایک کنڈیشن اور کیفیت کریٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں. آسان ہے. التعارض بین القاعدتین، کہتے ہیں کہ دو قاعدوں کے درمیان تعارض. سوال یہ ہے کہ ثمۃ قاعدۃ عقلیۃ اخری، ہمارے پاس پھر ایک اور قاعدہ عقلیہ بھی موجود ہے، یہ اعلیٰ طرف النقیض من هذه القاعدۃ العقلیہ، کہ جو آپ نے پہلا قاعدہ عقلی بیان کیا ہے اس کی نقیض میں یہ موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان العقل یفرق بین الضرر الدنیوی المحتمل، کہ عقل فرق کرتی ہے اس ضرر کے درمیان کہ جو ضرر دنیاوی ہے اور اس کا احتمال ہے، تو وہاں پر فلا یحکم بوجوب دفعہ. عقل جو ہے وہ اگر دنیاوی کوئی ضرر کا احتمال ہے تو وہاں پر اس کے دفع کا حکم نہیں لگاتی ہے، مگر کب لگاتی ہے؟ اذا کان خطیرا لا یتحمل، کہ جب وہ ضرر بہت بڑا ہو کہ جو قابل تحمل نہ ہو. وَأَمَّا الضَّرَرُ الْأُخْرَوِيُّ الَّذِي هُوَ كِنَایَةٌ عَنِ الْعِقَابِ الْأُخْرَوِيِّ، لیکن جہاں تک اس ضرر کا تعلق ہے کہ جو ضرر اخروی ہے، کہ جو عقاب اخروی سے کنایا ہے، چونکہ ضرر ہوگا تو آٹومیٹکلی عقاب بھی، سزا بھی ملے گی. فَيُعَقَّدُ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِهِ وَيَسْتَقِلُّ بِهِ، تو وہاں پر عقل جو ہے وہ تاکید کرتی ہے کہ اس ضرر کو دفع کرنا واجب ہے، اور اس حکم میں عقل مستقل ہے. فلا یرخص استعمال شیء فی احتمال العقوبۃ الاخرویۃ، پس یہاں پر عقل ترخیص کا حکم نہیں لگاتی ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو اس میں استعمال کیا جائے کہ جس کے اندر عقوبت اخرویہ کا احتمال موجود ہے. وَلَوْ كَانَ احتمالاً ضعیفاً، اگرچہ یہ احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو، عقل یہاں پر ترخیص کا حکم نہیں لگاتی ہے. وَعَلَى ذَلِكَ، پس اس بنیاد پر فَيُمْكِنُ لِلْقَائِلِ بِالْاحْتِياط، وہ لوگ کہ جو احتیاط کے قائل ہیں ان کے لیے یہ کہنا ممکن ہو جاتا ہے، یعنی جو اخباریین ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ان یعارض القاعدۃ الاولی بقاعدۃ اخری، کہ آپ کو وہ جو پہلا قاعدہ تھا یعنی قبح عقاب بلا بیان، کہتے ہیں یہ دوسرے قاعدے یعنی وجوب دفع الضرر المحتمل، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تعارض کر رہا ہے. وبالبیان التالی، دوسرا بیان کے ساتھ یعنی یہ ہے کہ احتمال الحرمہ، حرمت کا احتمال ہونا، یعنی اسی کو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ جو ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب ہے عقلاً، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حرمت کے احتمال کا ہونا فی مورد شبہۃ البدویہ، کہاں پر؟ جہاں پر ابتدائی شبہ ہو، یعنی ابتدائی طور پر مجھے جو ہے وہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں حرمت موجود ہو، تو یہ کس کو ملازم ہے؟ اس کا لازمہ کیا ہے کہ احتمال الضرر الاخروی، آٹومیٹک اگر حرمت کا احتمال آتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ضرر اخروی بھی موجود ہے، اس کا احتمال بھی موجود ہے. وَهُوَ بِدَوْرِهِ واجب الدفع، بس اس کے ہوتے ہوئے جہاں پر اخروی سزا کا احتمال آ جاتا ہے اس احتمال حرمت کو دفع کرنا واجب ہو جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ احتمال ضعیفاً، اگرچہ وہ احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو. وَعِنْدَئِذٍ يَحْكُمُ الْعَقْلُ، پس ایسی صورت میں عقل حکم لگاتی ہے بِلُزُومِ الاحتیاط، کہ احتیاط کرنا لازم ہے، بترک ارتکاب محتمل الضرر لتلک المحظور، کہ احتیاط کرنی کیسے لازم ہوگی؟ کہ بترک ارتکاب محتمل الضرر، ایسی چیز کہ جس کے اندر ضرر کا احتمال موجود ہے اس کو ترک کر کے لذالک المحظور، اس کے لیے کہ جس سے ڈرایا گیا ہے، حاضر کیا گیا ہے، یعنی جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس کے اندر جو ہے وہ یا اس کے لیے احتمال ضرر موجود ہے تو اس کو ترک کریں گے تو آٹومیٹک احتیاط آئے گی. تو عقل حکم لگاتی ہے کہ احتیاط کرنا واجب ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ صَبَّهُ فِي قَالِبِ الْقِيَاسِ الْمَنْطِقِي، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کو ڈھال دیں
قیاس منطقی کے سانچے میں جو قیاس تشکیل پاتا ہے من الصغرى والکبری، صغرا اور کبرا سے، فتقول تو پس آپ یوں کہیں گے الشبہۃ البدویۃ التحریمیۃ فیہا ضرر اخروی محتمل، کہ شبہ بدویہ تحریمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخروی سزا کا، جو اخروی سزا ہے، ضرر یعنی سزا اخروی وہی، وہ محتمل ہے۔ وَكُلُّ مَا فِيهِ ضَرَرٌ اُخْرَوِيٌّ محتمل، اور ہر وہ چیز کی جس کے اندر اخروی ضرر اور سزا کا احتمال موجود ہو، یلزم ترکہ، تو اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ پس نتیجہ نکلے گا کہ الشبہۃ البدویۃ التحریمیۃ یلزم ترکہ، کہ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں ایک ابتدائی شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ترک کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ پس نتیجہ نکلے گا کہ لزوم الاحتیاط، احتیاط کرنا واجب ہے۔ وَعِنْدَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ الْعَقْلِيَّتَيْنِ، اب اس صورت میں دونوں عقلی قاعدوں کے درمیان تعارض آ جاتا ہے۔ فمن جانب، چونکہ ایک طرف سے تو یحکم العقل، عقل حکم لگا رہی ہے بقبح العقاب بلا بیان، کہ بلا بیان جو ہے عقاب کرنا کبھی ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو فیرخص بالارتکاب، گویا کہ عقل کہہ رہی ہے کہ اس کام کو انجام دینے میں تم جو ہے وہ آزاد ہو۔ ومن جانب آخر، لیکن اگر دوسرے قاعدے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ یحکم عقل کو یا حکم لگا رہی ہے بلزوم دفع الضرر الاخروی المحتمل، کہ اگر آپ ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اخروی جو ضرر ہے اس کا احتمال موجود ہے۔ جب احتمال ہے فیمنع من الارتکاب، تو گویا عقل من کر رہی ہے کہ آپ اس کو انجام نہ دیں، بس ایک طرف سے انجام دیں، ایک طرف سے انجام نہ دیں، اسے تعارض کہتے ہیں۔ لیکن علماء اصولیین ان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی صغرا میں مسئلہ ہے، صغرا آپ کا جو ہے وہ ناقص ہے، محرز نہیں ہے۔ ان صغرا فی القاعدۃ الثانیۃ غیر محرزۃ، کہتے ہیں قاعدہ ثانیہ کے اندر جو صغرا ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ المراد من الصغرا، چونکہ یہاں پر صغرا سے مراد کیا ہے؟ ہوا احتمال الضرر۔ صغرا کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ سزا کا احتمال موجود ہے، کس میں؟ فی ارتکاب شبہۃ البدویہ، کہ آپ کو اگر کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں ابتدائی طور پر بھی شبہ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ابتدائی شبہ کے اندر سزا کا احتمال موجود ہے۔ فیجب ان یکون الاحتمال ہی مناشی عقلایۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو احتمال بدوی آپ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اسباب عقلی کا ہونا ضروری ہے، والمفروض انتفاعها جمیعا، جبکہ فرض یہ ہے کہ تمام تر اسباب عقلیہ یہاں پر منتفی ہیں۔ لأن احتمال العقاب ناشی من الامور التالیہ، چونکہ احتمال عقاب پیدا ہوتا ہے آنے والے چند امور عقلیہ کی وجہ سے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی احتمال عقاب بھی نہیں ہے۔ احتمال عقاب نہیں ہے تو آپ کا صغرا جو ہے وہ نہیں ہے، جب صغرا نہیں ہے تو فقط کبرا سے جو ہے وہ استدلال کرنا یہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ صدور البیان للمولا ووصولہ للعبد، ہاں بیان اگر مولا کی طرف سے صادر ہوا ہو اور عبد تک پہنچا ہو، وہاں پر تو احتمال عقاب موجود ہے، بلکہ یقینی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، یا تو پتہ نہیں بیان صادر نہیں ہوا یا ہوا ہے، بہرحال یہاں تک نہیں پہنچا، چونکہ اس نے جو ہے وہ جانچ پڑتال کی ہے مجتہد نے اور اس کو نہیں ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ التمسک بالبراءۃ قبل الفحص الکافی، اگر اس بات کے قائل ہو جائے کہ براءت کے ساتھ تمسک تب بھی کیا جا سکتا ہے جب اس میں جانچ پڑتال نہ کی جائے، جبکہ یہاں پر ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، جبکہ یہاں پر جانچ پڑتال ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، چھان بین ہوئی ہے، تفحص ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے لگا ہے کہ یہاں پر نص فاقد ہے، اب اصالت البراءت سے تمسک ہوا ہے، تو یہ چیز بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یا یہ ہو کہ کون لکا بلا بیان امرن غیر کبھی، کہ اکا بلا بیان جو ہے وہ ایک کبھی چیز نہ ہو جبکہ اس کا بھی قائل نہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا ایسے شخص ہو کہ غیر حکیم او غیر عادل، یا حکیم نہ ہو یا عادل نہ ہو، جبکہ یہ بھی منتفی ہے۔ بس چاروں جب اسباب منتفی ہیں تو صغرا آپ کا درست نہیں ہے۔ وَكُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمَقَامِ، كُلُّهَا سارے کے سارے جو ہے یہاں پہ منتفی ہیں۔ فَاحْتِمَالُ الْعِقَابِ الَّذِي هُوَ الصُّغْرَى فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَوْجُودٍ،
بس یہاں پر آپ جو صغرا کے اندر احتمال عقاب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ احتمال عقاب موجود نہیں ہے۔ وما انتفائی ہی، بس جب صغرا آپ کا منتفی ہے، صغرا نہیں رہا، کیف یمکن الاحتجاج بالکبریٰ وحدہا، تو فقط کبریٰ کے ذریعے سے احتجاج کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ معنی الاحتجاج لا یتم الا مع احراز الصغریٰ، چونکہ احتجاج تام و تمام نہیں ہو سکتا مگر تب ہو سکتا ہے جب صغرا بھی محرز ہو، کبریٰ بھی موجود ہو، اور پھر نتیجے کے طور پہ جو ہم حکم لیں اس کے ذریعے سے کسی مسئلے پر احتجاج کریں، جبکہ یہاں پر آپ کا تشکیل کردہ جو قیاس سے منطقی ہے وہ تام و تمام نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے اگرچہ قاعدہ دوم اپنی جگہ پہ درست ہے، قاعدہ اول بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جو قاعدہ دوم سے آپ نے یہاں معنی نفی میں استدلال کر کے تعارض کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں وہ کوشش آپ کی لغو اور باطل ہے، چونکہ آپ کا صغرا درست نہیں ہے، بس قیاس جو ہے جو آپ نے تشکیل دیا ہے وہ تام و تمام نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔